آپ کی زندگی کے یہ تقریباً 40 منٹ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اس میں خالق کائنات نے جو اسرار، رموز، جو حکمتیں آپ کے لیے رکھی ہیں ان کو آپ سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ چوتھا، صرف ترجمہ قرآن۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات۔ آپ فرماؤ لاؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو۔ پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، اس کے بعد تو وہی ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ نے، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے اور بالکل نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے محفوظ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بائی بائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے، تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارے لوگوں کا اور تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تم
تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے، بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ سب یکساں نہیں اہل کتاب سے، ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بر، اور وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں۔ وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، ظاہر ہو چکا بعض ان کے منہوں یعنی زبانوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دیں تمہارے لیے اپنی آیتیں، اگر تم سمجھدار ہو۔ سنو، تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ تنہا ہو جاتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے۔ اے حبیب، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی بلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے، اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں کافی ہے، بشرطے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آدم کے کفار تم پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود 2 گنا چوگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھے کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے، ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہارے دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہی لوگوں میں، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔ اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، اور تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، لکھا ہوا ہے موت کا مقررہ وقت، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے باوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ اے ایمان والو، اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل،
اور ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی۔ اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب کہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑنے لگے رسول کے حکم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے، اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے، پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوا کے بعد راحت، یعنی غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا، بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ، عہد جاہلیت کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ آپ فرمائیے کہ اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ، لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا، اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت حلیم والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے۔ اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سہ دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کریں اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اگر مدد فرمائے تمہارا اللہ تمہاری تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تو تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے خمرہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ لوگ درجہ بدرجہ اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے
جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے، اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا۔ بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور رزق دیے جاتے ہیں، شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔ جنہوں نے لبیک کہا اور اللہ اور رسول کی دعوت پر اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کا جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو، اور نہ غم زدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ بے شک سنا اللہ نے قول ان گستاخوں کا،
جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق بھی لکھ لیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا لے اس کو آگ۔ آپ فرمائیے آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ پس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا۔ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذیت دینے والی بہت باتیں۔ اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے، ان کے لیے ہی تو دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تھا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم سے خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارے اجزاء ہے، بعض کی تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اے سننے والے، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے،
پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ یہ تو مہمان ہوں گے اللہ کی طرف سے، ان کی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، عاجزی اور نیازمندی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے سورۃ آل عمران کا، اور اس کے بعد اب شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو عمدہ چیز سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملے میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ پر، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس سے خوش دلی سے، تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے، اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے، اور پہناؤ انہیں، اور کہو ان سے بھلائی کی بات، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ پس اگر محسوس کرو تم ان میں دنائی، تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے۔ پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال، تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکہ سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب حاضر ہوں ورثہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین، تو دو انہیں بھی اس سے، اور کہو ان سے اچھی بات۔ اور چاہیے کہ ڈریں جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، تو وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں لڑکیوں کے حصے کے۔ پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا۔
بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ، باقی سب باپ کا۔ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی، اور قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرطے کہ نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، بشرطے کہ نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو، اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں۔ یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر حدوں سے، داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ اور جو مرد عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، پس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور نہیں یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب۔ اور ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو، حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح
کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے سو وہ معاف ہے۔ بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا اور بہت برا طریقہ تھا۔ حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں اور تمہاری مائیں اور جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں۔ اور حرام کی گئیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔